بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں بسر کیے۔ ایک رات جب وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت گزاری میں مصروف تھا کہ اچانک ایک خوبصورت عورت عبادت خانے کے دروازے پر آئی اور دستک دی۔ عابد سے دروازہ کھلوانا چاہا۔ وہ رات بڑی سرد رات تھی، پھر بھی عابد نے اس عورت کو قابل توجہ نہ سمجھا اور ذرا بھی التفات نہ کیا اور اپنی عبادت میں مگن رہا۔ عورت مجبور ہو کر واپس جانے لگی تو عابد شخص نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ جب اس عورت پر اس شخص کی نظر پڑی، اس عورت کا حسن بہت غضب کا تھا کہ وہ اسے جی جان سے بھا گئی۔ اسے بڑا جھٹکا لگا۔ بس اب کیا تھا، جوں جوں وہ عورت کو واپس جاتا دیکھ رہا تھا، اس کا دل اس کے دام محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ عورت کے عطر کی مہک سے معطر ہونے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ عبادت اور ریاضت کو بالائے طاق رکھا اور جھٹ عورت کے پیچھے چل دیا۔ عورت کے قریب پہنچ کر اس عابد شخص نے دھیرے سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جہاں مرضی چلی جاؤں۔ تو وہ عابد شخص بولا، چھوڑو اب کہاں جانا اور کیسا جانا، تم جس چیز کی طلب میں آئی تھی وہ تو تمہارا دل دادا ہو چکا، اب وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی تمہاری غلامی قبول کرنے کو تیار ہے۔ وہ عابد شخص اس عورت کو بالآخر اپنے عبادت خانے میں لے آیا۔ وہ عورت اس کے ساتھ 7 دن تک رہی۔ جب اس عابد شخص کو ہوش آیا کہ اس نے کس طرح 70 برس کی عبادت کو صرف 7 دن میں غارت کر دیا اور کس قدر گھناؤنے گناہ میں ملوث رہا، چنانچہ زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم نے میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا جسے اللہ کی نافرمانی کہا جائے۔ یہ تیری پہلی غلطی ہے، اور میرا معاملہ بھی یہ ہے کہ میں نے بھی تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ کی نافرمانی مول نہیں لی۔ وہ عورت بولی، میں تیرے چہرے پر نیکی و صلاح کا اثر دیکھتی ہوں، اگر تجھے پروردگار نے پناہ دی تو میرے لیے بھی معافی کی درخواست کرنا۔ اس کے بعد وہ عابد اپنے عبادت خانے سے نکل گیا اور ادھر ادھر سرگرداں پھرنے لگا۔ رات کو ایک کھنڈر پہنچا، وہاں 10 اندھے رہتے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک راہب رہتا تھا جو ہر رات ان اندھوں کے پاس 10 روٹیاں بھیجا کرتا تھا۔ چنانچہ اس رات بھی اس راہب کا غلام حسب معمول اندھوں کے لیے 10 روٹیاں لے کر گیا۔ وہ روٹیاں تقسیم کرنے لگا تو اس گنہگار عابد نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا، ایک روٹی اسے بھی مل گئی۔ جب ایک اندھے کی روٹی کم پڑ گئی تو اس اندھے آدمی نے پوچھا، کیا اب میں بھوکے پیٹ ہی رات گزاروں گا؟ یہ سن کر وہ عابد شخص رونے لگا اور جو روٹی اس نے اپنے لیے لے رکھی تھی وہ اس اندھے کے حوالے کر دی اور کہنے لگا، میں بھوکے پیٹ رات گزارنے کا زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ میں گنہگار ہوں اور یہ اندھا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ پھر وہ عابد شخص بھوکے پیٹ ہی سو گیا۔ اسی رات اس کی موت آن پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب اس عابد شخص کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس کو کہاں جانا چاہیے، جہنم میں یا جنت میں۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ آدمی اپنے گناہ سے فرار ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تلاش میں آیا ہے، جبکہ عذاب کے فرشتوں نے کہا، نہیں، یہ تو بڑا گنہگار آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس اس وقت وحی بھیجی کہ تم اس عابد شخص کی 70 برس کی عبادت اور 7 دنوں کے گناہوں کا وزن کرو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کی 70 سالہ عبادت کو 7 دن کے گناہوں کے مقابلے میں تولا گیا تو گناہوں کا پلڑا عبادت کے پلڑے سے بھاری نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی وہ نیکی میری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے جب اس نے روٹی اندھے کو دے دی اور خود بھوکا سو گیا تھا۔ چنانچہ اس طرح رحمت کے فرشتوں کے حق میں فیصلہ صادر ہو گیا۔